لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ ہیگو ساؤتھ کوریا میں جمع ہے، الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطہار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ عالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، اور اب انشاءاللہ مدنی حلقہ میں شرکت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اس مدنی حلقے میں مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے کنز الایمان شریف سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ و تفسیر سننے کے مدنی نام پر عمل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھنے یا سننے کے مدنی نام پر عمل کرتے ہیں، مختلف اوراد و وظائف کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یوں اشراق و چاش تک ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھتے ہیں، اور پھر نماز اشراق ادا کر کے ہم اس عظیم الشان ثواب کو پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، اور 2 رکعت نماز اشراق ادا کی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ صبح کا ہی آغاز اتنی اچھی اچھی نیکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ان مدنی انعامات پر ضرور عمل کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ تفسیر یہ آیتیں ان کفار کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر زبان، تان،
کھولتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، مثل اخنس بن شریق و امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ وغیرہ وغیرہ ہم کے، اور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ ترجمہ: جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ تفسیر: مرنے نہ دے گا۔ جو وہ مال کی محبت میں مست ہے اور عمل صالح کی طرف التفات نہیں کرتا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ تفسیر: یعنی جہنم کے اس درکے میں جہاں ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ ترجمہ: اور تم نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ اللہ عز و جل کی آگ کہ بھڑک رہی ہے۔ تفسیر: اور کبھی سرد نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے، جہنم کی آگ 1000 برس دھونکی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تاکہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، تو وہ سیاہ ہے اندھیری۔ الذی تطلع علی الافئدہ۔ ترجمہ: وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تفسیر: یعنی ظاہر جسم کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ اور دل ایسی چیز ہیں جن کو ذرا سی گرمی کی تاب نہیں، تو جب آتش جہنم کا ان پر استیلا ہوگا اور موت آئے گی تو کیا حال ہوگا۔ دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ مقام ہے کفر اور عقائد باطلہ دنیات فاسدہ کے۔ انہا علیہم مؤصدہ۔ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ تفسیر: یعنی آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ۔ لمبے لمبے ستونوں میں۔ تفسیر: یعنی دروازوں کی بندش آتشی لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی کہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے کہ دروازے بند کر کے آتشی ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پیارے محبوب کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔